اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات حضرات کلام الہی کا سب سے مختصر سورہ ہے، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم صادر فرما رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی پیش کریں۔ انا شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ عزیزو، ایک مکمل قصیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ممدوح کی تعریف بھی ہو، کوئی پیغام بھی ہو، اور ممدوح کے دشمنوں سے اظہار براعت بھی ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ تولا بھی ہو، تبرہ بھی ہو، اور تبلیغ بھی ہو۔ یہ سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، لیکن یہ مکمل قصیدہ ہے ہماری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اس لیے کہ پہلی آیت میں تولا ہے، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی۔ فصل لربک وانحر، اس کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں، یہ تبلیغ ہے، ہدایت۔ انا شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن ابتر ہیں، یہ تبرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ عزیزوں، اس وقت بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے صرف ایک بات کہ اللہ نے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ فصل لربک وانحر، دیکھیں یہاں پر یا فصل، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، فصل یعنی بغیر کسی فصل کے فوراً آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی پیش کریں۔ لیکن عزیزوں، علامہ ابن کثیر نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے یہ تحریر کیا ہے
کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے علماء نے اپنی تفاسیر میں تحریر کیا ہے کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ونہر سے مراد صرف قربانی نہیں ہے، بلکہ ونہر سے مراد رفع یدین ہے۔ رفع یدین کا مطلب ہاتھوں کو بلند کرنا، کانوں تک بلند کرنا۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں رفع یدین کرتے ہیں، یعنی نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ اتنا سخت ہے کہ نیت کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہا جائے تو جب تک اللہ اکبر کی رے یعنی آخری حرف ادا نہ ہو جائے اس وقت تک ہاتھوں کا بلند رکھنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس طرح سے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، کہا جائے اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ رفع کا مطلب بلند کرنا، رفع یدین دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا، رفع یدین ایک ہاتھ نہیں، یدین دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا۔ تو اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، لہذا آپ نماز پڑھیں اور اپنے کانوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ نماز کی زینت ہے رفع یدین۔ صلوات پڑھے پر محمد، رفع یدین، ہاتھوں کا بلند کرنا، ہاتھوں کا بلند کرنا یہ کیا ہے کہ یہ نماز کی زینت ہے، رفع یدین دونوں ہاتھوں کا اس طرح سے کانوں تک بلند کرنا، اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ رفع یدین کیا ہے کہ رفع یدین نماز کی زینت ہے۔ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں صرف ایک ہمارا فرقہ جس کو آپ شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ ملت جعفریہ بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ غدیری بھی کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارا فرقہ ہے جس کی نماز کی ابتدا بھی رفع یدین سے ہوتی ہے اور نماز کا اختتام بھی رفع یدین کا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کریں کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، ہو سکتا ہے اسی کے اوپر میں اپنی بات کو تمام کر دوں کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہو۔ دیکھیں عزیزوں، یہی تو فرق ہے مولا علی میں اور دوسروں میں۔ ان کے لیے جو حدیثیں لوگوں نے بنائیں وہ کس قسم کی بنائیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ آپ کچھ غور کرو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ یا مثلا پیغمبر نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا تھا، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو یہ ہوتے۔ یا مثلا میں نے دیکھا ہے کتاب میں کہ انہوں نے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا رفیق ہوتا تو یہ ہوتے۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوتا تو یہ ہوتے، لیکن اہل بیت کی شان میں پیغمبر نے کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ارشاد فرمائی۔ آپ شاید غور ہی نہیں فرما رہے ہیں کہ پیغمبر فرماتے کہ اگر کوئی میرا جیسا مولا ہوتا تو یہ ہوتے۔ غور کر رہے ہیں؟ اگر کوئی میرا جانشین ہوتا تو یہ ہوتے، اگر کوئی جوانان جنت کا سردار ہوتا تو یہ ہوتے، اگر کوئی مرضی پروردگار خریدنے والا ہوتا تو یہ ہوتے۔ اس طرح کی کوئی حدیث پیغمبر نے اہل بیت کے لیے ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ہوتا تو علی ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کے لیے کوئی حسرت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی رسول کی دعوت ذوالعشیرہ میں، آپ غور فرمانا، تائید کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بستر رسول پر سونے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بدر میں 2/3 مشرکین کو قتل کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی احد میں رسول کی نصرت کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اور میں کہوں گا پیغمبر تو پیغمبر خود تمہارے ابا کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ ہلاک۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر علی نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتا۔ جو آپ سنتے ہیں انہوں نے کہا 70 مرتبہ کہا
یہاں مختصر مجمع ہے لیکن بہرحال کے ہر مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ویوز تو ہوتے ہی ہیں، لوگوں تک بات شاید پہنچ جائے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر بھی مسئلہ دیکھیے قبلہ یہ ہے کہ یہ 70 مرتبہ سمجھیے آپ، یہ جو آپ سنتے ہیں نا 70 گنا، 70 مرتبہ، یہ عربی زبان میں 70 کا مطلب یہاں پر جیسے آپ سنتے ہیں یہ 70 نہیں ہے بلکہ 70 کا مطلب بہت زیادہ، ایک صلوات پر ہمارے محمد و آل محمد، 70 جو ہے سمجھ رہے ہیں رفیق صاحب، جیسے مثلا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، انہوں نے کہا بھائی 10 آدمی تھے، 50 آدمی تھے، سینکڑوں آدمی تھے، ہزاروں آدمی تھے، تو یہ ہزاروں جو کہا جاتا ہے، یہ ہزاروں کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ 2000 یا 3000، ہزاروں کا مطلب بہت زیادہ، تو ایسے ہی 70 کا لفظ جو وہاں استعمال ہوتا ہے بار بار کہ 70 گنا اور 70 اونٹوں پر بار، یہ سب جو آپ سنتے ہیں اس کا مطلب بہت زیادہ، بہت زیادہ، تو ان کو ایک بار نہیں بلکہ ہے کہ 70 بار کہا، یعنی بار بار کہا، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، بار بار کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتا، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عید غدیر کی محفل ہے، میں نے سورہ کوثر کا تذکرہ چھوڑ دیا، لیکن دیکھیے عزیزوں آج کل میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر سمجھ کے نماز نہیں پڑھتے، اگر واقعی سمجھ کے نماز پڑھیں تو کوئی فضائل اہل بیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ غور فرمائیے، ایک ایک رکن نماز میں، ایک ایک واجبات نماز میں، تمام واجبات نماز میں، مستحبات نماز میں، نماز کے ہر رکن سے فضائل آل محمد کے سمندر سامنے آتے ہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ رفع یدین کیا ہے، ہاتھوں کا اٹھانا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دی ہے، کچھ غور کر رہے ہیں آپ، ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی دی ہے، لہذا آپ نماز پڑھیں اور جب مصلی پہ آئے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ کچھ غور فرمایا آپ نے، نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو اب حکم بھی تو برابر ہی سے ملنا چاہیے نا کہ ہمارے نبی جب مصلی پہ آئیے تو فاطمہ کے لیے ہاتھوں کو بلند کیجئے، اور جب غدیر کے ممبر پہ آئیے تو علی کے لیے ہاتھوں کو بلند، صلوات پر محمد و آل مولا علی کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے اور بلند کر کے کہیے، علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے فرمائیے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایک صلوات پر محمد و آل۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو افادیت ذکر کی ہے وہ کسی شے کی نہیں ہے، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مثلا سیریلز بن رہے ہیں، جناب مختار پر سیریل بن گیا اور جناب مسلم ابن عقیل پر بن گیا، یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر ضرور سنیے، حقیقت اسی سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ میں کسی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہی مسئلہ ہمارے شان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں کیا عرض کروں، یہی مسئلہ گرافکس کا بھی ہے، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ غدیر کی علامت میں جو شکل آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اور آپ سمجھتے ہیں عزیزوں دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے، اس طرح دکھانے میں اس طرح دکھانے میں فرق ہے۔ آپ سمجھے یہ دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کیوں دکھایا؟ جب دونوں ہاتھوں پہ کسی کو اٹھایا جائے گا مرد جوان کو تو آپ سمجھتے ہیں کیفیت کیا ہوگی، کہ جب علی کو اٹھا کے سامنے دکھایا تو اب کیا ہے کہ اب علی سامنے آ گئے اور نبی چھپ گئے۔ اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہاں یہ اشارہ بھی تھا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، کہ علی کی طرف رجوع کرنا۔ تو بہرحال عزیزو یہ شب عید غدیر ہے، یہ سب سے بڑی عید ہے اور یہ مومنین کی عید ہے، مولائیوں کی عید ہے، موالیوں کی عید ہے، حلالیوں کی عید ہے، سب کے مقدر میں یہ عید نہیں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، سب کے مقدر میں یہ عید نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ غور کریں کہ کل عید غدیر ہے، کل عید غدیر ہے، خدا جانے میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا جانے عید غدیر میں لوگوں کے بزرگ کس خلوص سے روئے کہ اللہ نے کچھ ایسا اہتمام کر دیا کہ اب ہر غدیر میں رونا پڑتا ہے کہ آج خدا کی ہلاکت ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد،
ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ادھر ہمارے یہاں کوئی یوم مسرت ہو یا یوم غم ہو، کوئی یوم مسرت ہو یا یوم غم ہو، آپ خوش ہو جائیں۔ دیکھیے کئی سال پہلے ایک لفظ، میں اس طرح کی گفتگو کرتا نہیں ہوں لیکن بہرحال ایک لفظ میں نے ایجاد کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں شاید مجھ سے پہلے کسی ڈکشنری میں بھی آپ کو نہ ملے گا، نہ کسی نے لکھا نہ کسی نے پڑھا، کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی جب ہم اپنے کسی امام کا یوم ولادت یا یوم شہادت مناتے ہیں تو ایام زادوں کو اپنے اپنے ایام یاد آنے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال اور یہ عید غدیر وہ دن ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرائے، سمجھ رہے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرائے یہ سوچ کے کہ آج روز عید غدیر ہے، تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی عبادت کی شکل میں پیش ہوتا ہے کہ یہ مسکرایا، کیوں مسکرایا؟ دیکھ کے مسکرایا کہ آج روز عید غدیر ہے۔ تو آئیے عزیزوں، آج شب عید غدیر ہم کم سے کم اس بات کا عہد ضرور کریں کہ اب سال بھر جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے گا تو کم سے کم یہ سوچ کے ضرور خوش ہوگا کہ یہ بھی علی ولی اللہ کہنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آئیے حضرات ہم دعا کریں کہ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ کے واسطہ محمد و آل محمد کے جتنے شعراء یہاں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو تمام عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھ، خوش و خرم رکھ، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی دعوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے گئے۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما، اور ذات ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد